السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھیں۔ آج سورہ احزاب کا ہم جو ہے ترجمہ وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آیت نمبر 1 سے 4 ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس میں جو اہم باتیں ہیں، پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے ساتھ پھر میں آپ کو اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ ہم 9th میں پڑھتے آئے ہیں، اب بھی اسی طرح سے ہم پڑھیں گے، اور باقی جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیے ترجمہ ہے اس کا۔ اپنی بک آپ اپنے سامنے کھول کے رکھیں گے، مشکل الفاظ ساتھ ساتھ لکھیے، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بھی دے رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کا لفظی ترجمہ، محاوراتی ترجمہ بھی ساتھ ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کریے اللہ تعالیٰ کا، والا اور نہیں تو تیو، کہنا مانیں، اطاعت کریں، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ اے اللہ کے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ اور نہ اطاعت کریں کافروں کی اور منافقوں کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیم حکیمہ، علم والا، جاننے والا اور حکمت والا۔ واتبع، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ پہلے منافی کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو، تو پھر دوسرے میں اس حکم دے رہا ہے کہ کرنا کیا آپ نے۔ واتبع، اتباع کیجئے۔ اتباع کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو دا فٹ پرنٹس، یعنی کہ کوئی اگر راستے پہ چل رہا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے جو جس طرف اس کے پاؤں کے پرنٹس جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کا آپ کو اس کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ فالو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ویسے آپ اس کے راستے کو اختیار کرتے جائیں، اس کو کہتے ہیں فالو کرنا۔ تو اس کا عربی میں جو ترجمہ بنتا ہے وہ اتباع کرنا، بیسیکلی آپ نے لفظ یہ پہلے بھی اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے، اتباع کرنا، اتباع۔ واتبع، تو اتباع کیجئے، ماں جو کہ یوحا وہی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما اس سے جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا، خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے خبردار ہے جو آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ بس اسی کی پیروی کیجئے جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، یعنی کہ قرآن بھیج رہا ہے، جو بھی اللہ کی طرف، یہ صرف اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 10th کلاس میں، آپ 9th کلاس میں بہت بارہا جگہ پر آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آرڈر جو ہے، حکم جو ہے مسلمانوں کو دیتے ہیں، لیکن بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ خطاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن وہ حکم وہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، وتوکل، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، ٹرسٹ کیجئے، اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز۔ جس پہ توکل کیا جائے، جس کو اپنا بھروسہ جس پہ کیا جائے، اس سے ہم کہتے ہیں، اس کو ٹرسٹ جس کے اوپر کیا جائے وہ ہمارا کارساز ہوتا ہے، ہمارا وکیل ہوتا ہے۔ عام طور پہ بھی جب ہم کبھی عدالت میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم وکیل جس کو بھی کرتے ہیں، ہم اس پہ پورا ٹرسٹ کرتے ہوئے ہم اس کو ساری کی ساری بات بتا دیتے ہیں۔ تو جیسے وکالت کے لیے ہم ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے سارے ویک پوائنٹ اور اسٹرانگ پوائنٹ بتا دیتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پہ جب ہم توکل کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں سرنڈر کرتا ہوں، مجھ میں یہ چیزیں کمی ہیں، میں اتنا کر سکتا ہوں، یہ میں نے کر دیا، آگے تم کر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ توکل، تو توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ جو ہے آپ کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے اس کی بات کو، وکفا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے کافی ہے، باللہ وکیلا، آپ کے لیے کارساز، آپ کا وکیل کافی ہے۔ آگے 3 رسموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 3 چیزوں کی جہالت، زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ 3 چیزیں بڑی عام تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے اور اس چیز کو ختم کر رہا ہے، نہ صرف یہاں پہ ختم کر رہا ہے، ریڈیکیٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو عرب لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام تھیں۔ وہاں پر جو مطلب آپ کہہ لیں کہ
برتری یا جو بڑھاوا جو ہے وہ دیا جاتا تھا وہ کن چیزوں پہ دیا جاتا تھا؟ بھائی ہوتے تھے، یا تو وہ نسبی بھائی ہوتے تھے یا پھر ولایت، یعنی کہ اپنے دوست جگر جن کو وہ اختیار کر لیں ان کے لیے ہوتا تھا. یعنی کہ عرب لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جو سگے بہن بھائی ہوتے تھے ان کو تو وہ جائیداد میں اور حسب نسب میں حصے داری بناتے تھے، لیکن ان کو کوئی اپنا دوست پسند آ جاتا جس کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے یا اپنا جگری دوست بنا لیتے، تو اس کے لیے وہ کہتے بس یہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کو اپنی جائیداد میں سے بھی حصہ دیں گے اور یہ جو ہے نا یہ بڑا بن سکتا ہے، سردار بن سکتا ہے اور یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ اس سے جو آپ کے نسبی اور علاقائی بھائی ہوتے تھے یا جو آپ کے خاندان کے جو آپ کے اولاد جو سگی اولاد ہوتی تھی ان کا حرج بہت زیادہ ہوتا تھا، اس حرج کو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رسم کو ہی ختم کر دیا. اور اس کو کہاں سے ختم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کیا. حضرت زید جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت ختیجہ نے ان کو گفٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے والدین مل بھی جاتے ہیں، وہ آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے. تو تب اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں. جیسے عربوں میں رواج تھا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو اب میں اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں. منہ بولا بیٹا بنانے سے عربوں کے ہاں جائیداد میں سے بھی حصہ مل جاتا تھا، اور باقی جو خاندانی روایات وغیرہ ہوتی تھی اس کے مطابق وہ علاقے کا امیر بھی بن سکتا تھا، اور یہ وہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کی ذات سے ہی شروع کیا. یہاں پر وہ اب اگلی آیات میں اگلے رکوع میں جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انیشلی، جیسے اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ایک حکم کو نازل کرتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور پھر اللہ کے رسول کے ذریعے جو ہے اس کو بتایا. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں اور باقی جو دو ہیں وہ ہے ایک زہار. زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا کسی کو کہنا، ٹھیک ہے. تو عربوں میں خواتین کو اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے یا ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایک جو ہے نا ایک بات کہہ دی جاتی تھی، اسے کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہو. تو جب وہ اس طرح کی بات کہہ دیتے تھے تو ایک جو بیوی ہوتی تھی جس کو وہ یہ لفظ کہتے تھے، اس بیوی کو وہ ماں کا درجہ دے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نفی کر دیا اور اس میں عورت کی ڈگنیٹی کو قائم کیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ ایسا کہہ دینے سے، ایسے ماں کہہ دینے سے، اس طرح سے ریزمبل کر دینے سے، ماں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو ماں کے ساتھ ریزمبل کر دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو جاتی بلکہ تمہاری بیوی ہی رہتی ہے، اور ماں ایک ہی ہوتی ہے جس سے ایک انسان جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ چلاک، ہوشیار اور بڑے دو دلوں والا اور دو دماغوں والا ہوں، میرے پاس دو دماغ ہیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نفی کی ہے. دیکھیے اس کا ترجمہ، ما جعل اللہ، ماں نہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ماں جب شروع میں جب آتا ہے عربی کے کانٹیکسٹ میں یا سینٹینس میں تو اس کا مطلب نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم عام طور پہ بولتے ہیں کیا ہے ایسا کہ نہیں، تو جب ہم یہ اس طرح کا کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی پھر بات کرتا ہے، یعنی کہ اگلے بندے کو اس چیز کے لیے باور کرواتا ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے بولے کہ نہیں بھئی یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے ماں نہیں، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لرجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، کسی آدمی کے، من سے قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی فرماتا ہے کہ کسی انسان کے دھڑ میں، کسی انسان کے جوف میں، جوف کہتے ہیں کھوکھلی جگہ کو، بیسیکلی یہ جو پسلیوں کا اندر والا جگہ ہے، اگر باقی دل چیزیں نکال دی جائیں تو دل ایک اندر کھوکھلے سے اس کے اندر موجود ہے. تو دھانے میں ایک چھوٹے سے کیج میں بند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے سینے میں نے دو دل نہیں بنا رہے. دو دل سے مراد یہاں پر علامتی طور پہ ایک تو پہلی بات یہ کہ جمیل بن فہری اس طرح سے ایک مکہ کا آدمی تھا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ میں تو بھی میرے پاس تو دو دل ہیں، میں دو دلوں سے سوچتا ہوں، دو مطلب دو دماغ ہیں میرے، تو میں ان سے سوچتا ہوں، اور میں بہت چلاک ہوشیار ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی دل ہے. تو اس طرح سے وہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب کہنے کے ڈگنیٹی پہ جو ہے نا
بات کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دو دلوں کا، ایک تو فزیکلی نہیں ہے، فزیکلی بھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اگر آپ اس کا دوسری طرح سے مطلب نکالیں تو کسی شخص کے پاس دو ارادے اکٹھے نہیں ہو سکتے، دو اپوزٹ ارادے کبھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی وہ کسی شخص کے بارے میں یا اپنے دین کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اس کے دو رائے نہیں ہو سکتی، دو رائے جو ہے وہ دو رائے ہونا، دو اپوزٹ رائے ہونا وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو دو اپوزٹ رائے نہیں ہو سکتی، یا دو دل جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے، فزیکلی دو دل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ماما، اور نہیں جعل اللہ بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، الائی وہ جنہیں تظاہرون جسے تم ظہار کر بیٹھو، ظہار کا مطلب ہوتا ہے ریزمبل کر دو اپنی بیویوں کو، منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری مائیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے اور نہ ہی میں نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو، جن سے تم ریزمبلنگ والے ورڈز بول دیتے ہو، کن سے؟ ماں سے۔ ظہار کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی عورت کو، کسی بیوی کو اپنی ماں کے جیسے ریزمبل کر دینا کہ میری ماں جیسی ہو تم، یا تمہاری چال ڈھال میری ماں جیسی ہے، یا تمہارا جسم جو ہے میری ماں جیسا ہے، یا تم میری ماں کی طرح دکھتی ہو، یا تو اس طرح کہہ دینے سے اس کو ظہار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن سے تم ظہار کر دو وہ بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما اور نہیں جعلا بنایا ادیا کا مطلب ہوتا ہے منہ بولے بیٹے، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالکم یہ تو ہے، قولکم تمہارا کہنا، بیافائکم تمہارے اپنے منہوں سے، یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے الحق حق سچی بات، وہوا اور وہ ہے، یہدی راستہ دکھاتا، سبیل سیدھا راستہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، السبیل سیدھا راستے کی۔ تو اس میں جو ہے وہ اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل کسی آدمی کے بنائے نہیں، من قلبین دو دل، فی جوفی اس کے سینے میں، وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، الائی جن سے یا جنہیں تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، یا جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو، منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری ماں، تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ظہار کر بیٹھو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، وما جعل اور نہیں بنایا ادیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے سگے بیٹے، ذالکم یہ تو ہیں، قولکم تمہاری باتیں، بیافائکم تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقول الحق حق فرماتا ہے، وہوا اور وہ ہے، یہدی السبیل سیدھا راستہ دکھانے والا۔ یہ آج کا آپ کا سبق تھا، اور اس سبق کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا مطلب ہیں، مطلب آپ مجھے بتائیں گے۔ جوفن کا مطلب کیا ہے، تظاہرون کا کیا مطلب ہے، ادیاء کا مطلب کیا ہے، اور یہدی کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان سب کے مطالب آپ مجھے بتائیں گے، اور تین کون سی ایسی باتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نفی کی ہے ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے۔ یہ سبق آپ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد